کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے. اور نبی پاک جانے دو علیہ وسلم کے ساتھ یوں جانے نچھاور کرنے والے فرمائے اس طرح ایمان لاؤ نا جس طرح یہ صحاب لائے. آگے سے منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں. تو صحابہ اکرام کو منافقوں نے کیا کہا؟ بے وقوف. آگے اللہ رب العالمین نے حضور کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو. جب عشق اندر رچ جاتا ہے نا، محبتیں اندر بس جاتی ہیں، پھر محبوب کی خاطر عاشقیں گردنیں بھی کٹا دیتے ہیں. تم کیا جانو کہ عشق کیا چیز ہے، تم کیا جانو محبت کیا چیز ہے. جنہ تنا وچ عشق رچیا رونا کم ہونا ہاں، ملدے روندے وچھڑتے روندے روندے ٹردے راہاں. ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ سلسلہ دفاع شیخین کریمین اور دفاع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی پاک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ اکرام کا دفاع کرنا، جس میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت و امامت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت و امامت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سخاوت و امامت و خلافت، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت و امامت سمیت عشرہ مبشرہ مہاجرین و انصار صحابہ جو نبی پاک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ بنے، آپ کی رسالت کے گواہ بنے، آپ پہ اترنے والی وحی کے گواہ بنے، اور آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کے گواہ بنے، اور حضور کی مکمل سیرت کے گواہ بن کے آگے اقوام عالم تک بتایا کہ آقا کریم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اعمال کیسے تھے، افعال کیسے تھے، احوال کیسے تھے. اور اس وقت دشمنان دین چاہتا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو مجروح قرار دے دیا جائے، ان کی گواہیوں کو ساقط قرار دے دیا جائے. جب گواہ صحیح سلامت نہیں ہوگا تو جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے پھر وہ کیس نبوت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور ہو جائے گا. اب اس وقت عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں، جرا کس پہ ہوتی ہے؟ گواہ پہ جرا ہوتی ہے. اگر گواہ جھوٹا نکلے تو مجھے بتائیں وہ کیس جو ہے وہ مضبوط رہے گا؟ اس وقت پوری دشمنان اسلام کا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کو اور نبی پاک علیہ السلام کے صحاب کو ان پر جرا کر کے ان کو مجروح قرار دے دیا جائے اور عوام الناس کے سامنے بے ساکت قرار دے دیا جائے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتے تھے، تقیہ کرتے تھے، خوف کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور صفات ذمیمہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے اور صفات عالیہ کا انکار کر دیا جائے تاکہ جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو پھر نبوت رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم برقرار نہیں رہے گی. الحمدللہ میں نے چاہا کہ میں پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک ہر سپارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا جہاں جہاں اصحاب کا ذکر ہے اللہ نے کس شان سے ذکر فرمایا، کیونکہ روایات بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس ہیں. میں آپ کو بنیادی طور پر دو چیزیں سمجھاتا ہوں. آقا کریم جانب عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جمع فرمایا، اصحاب کو بار بار پڑھ کے سنایا، پھر وہاں سے آج تک ہر دور میں قرآن مجید فرقان حمید کا وہی نسخہ رہا. آپ پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں، جس ملک کی لائبریری یا مسجد میں سے قرآن نکالیں آپ کو وہی قرآن ملے گا جو جامع سیدہ فاطمہ الزہرا میں ملے گا. قرآن کے نسخوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ اب جب نبی پاک علیہ السلام کی روایات کو جمع کیا جانے لگا تو صحابہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے روایات کی، تابعین نے روایت کی، آگے اتباع تابعین نے، محدثین نے اس کو جمع کیا. ایک ہے خزانہ اہل سنت و جماعت کے پاس احادیث کا، اور ایک مد مقابل ان لوگوں کا جنہوں نے ان روایتوں کے برعکس اپنی طرف سے من گھڑت اور کہا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں. ان کے بقول ہماری حدیثیں جھوٹی ہیں اور ہماری بقول ان کی حدیثیں جھوٹی ہیں. یہ ایک فنی بات ہے، انشاءاللہ یہ بھی چلتی رہے گی. اب جب احادیث کا اعتبار وہ ہماری احادیث کا اعتبار نہیں کرتے اور ہم ان کی حدیث کا اعتبار نہیں کرتے تو پیچھے ایک ہی کتاب رہ جاتی ہے کہ جس کی طرف انہیں لٹایا جائے، اور وہ کتاب ہے اللہ کا قرآن، جس کے بارے میں ان کا بھی کلیم ہے کہ اللہ کا قرآن ہم اس کو مانیں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے ہم اس کو مانیں گے. اس لیے میں مکمل جو دروس ہے وہ اللہ کے قرآن سے دوں گا کہ قرآن کیا ان کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرتا ہے یا ان کی اچھائیاں بیان فرماتا ہے. تو پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 میں فرمایا، توجہ طلب آیت ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے، منافقوں سے کہا جاتا ہے، آمینو کہ تم ایمان لے آؤ، تم مانو، یقین کرو. کس طرح؟ کما آمن الناس، جس طرح وہ تمام لوگ ایمان لائے. اس تمام لوگوں سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب، جس طرح حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر اور یہ سعد و سعید، بلال، عمار، مہاجرین و انصار جس طرح حضور پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام
تھوک مبارک پھینکے تو وہ بھی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ حضور وضو کریں تو پانی کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور حکم کریں تو سارے بھاگ پڑتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں۔ نبی پاک علیہ السلام گفتگو کریں، خطبہ ارشاد فرمائے تو سارے خاموش ہو جائیں، ساکت ہو جائیں، وہ یوں بغیر ہلے جلے یوں بیٹھے کہ اگر ان کے پرندے بھی ان کے سروں پہ بیٹھے تو وہ حرکت نہ کریں، اور وہ پرندے بھی سمجھے کہ یہ لکڑی کے ستون بیٹھے ہیں، یوں ہماتن گوش ہو کے نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ہر امر کی طرف جو ہے وہ اس کو بجا لائیں۔ تو یہ وہ گواہی ہے جو عروہ بن مسعود ثقفی نے دی ہے، جو اس وقت حالت کفر میں تھے، اور اس نے کہا تھا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، قیصر کے دربار میں بھی گیا، لیکن اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کے ان کے درباریوں کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی یہ صحابہ محمد رسول اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ نا جس طرح یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے۔ حضور کے صحابہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو یوں دروازہ نہیں حضور کا کھٹکھٹاتے تھے، ناخنوں کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کی نیند مبارک میں بھی خلل نہ آئے۔ حضور جس کام میں مشغول ہیں آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، وہ ضرورت کے باعث دروازہ تو کھٹکھٹاتے لیکن کیسے؟ ناخنوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا تھا، حضور اتنی لمبی قرات کی ذوق و شوق کے ساتھ کہتے ہیں میرے دل میں برا ارادہ آ گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کے دل میں کیا برا ارادہ آیا؟ سنیے برا ارادہ کیا آیا تھا، فرمایا میرے دل میں برا ارادہ یہ آیا میں بیٹھ جاؤں، یعنی بیٹھ جانے کو وہ کیا سمجھے؟ برا ارادہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی حضور کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یعنی یہ بھی برا ارادہ تھا کہ میں نے بیٹھنے کا تصور کیوں کیا۔ اور نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جانے نچھاور کرنے والے فرمائے اس طرح ایمان لاؤ نا جس طرح یہ اصحاب لائے۔ آگے سے منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں۔ تو صحابہ کرام کو منافقوں نے کیا کہا؟ بے وقوف۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضور کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو، تمہیں ایمان کی چاشنی نہیں ملی، محبت ملی، مٹھاس نہیں۔ جب عشق اندر رچ جاتا ہے نا، محبتیں اندر بس جاتی ہیں، پھر محبوب کی خاطر عاشق گردنیں بھی کٹا دیتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ عشق کیا چیز ہے، تم کیا جانو محبت کیا چیز ہے۔ جنہ تنا وچ عشق رچیا رونا کم ہونا ہاں، ملدے روندے وچھڑتے روندے روندے ٹردے راہاں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقوں میں تمر عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑاں، عاشقوں میں عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑاں، لکھ لکھ بدیاں ہزار غلامے کر جانی باغ بہاراں، منصور جائے چک سلی ٹنگے جڑے واقف کل اسراراں، سجدیوں سر نہ چاہیے باؤ بھاویں کافر کہن ہزاراں۔ عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کام نہ راہ ویکھدا نہ اے قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ تمہیں تو عشق لگا ہی نہیں ہے، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کامل ہو جاؤ تو اس طرح محبت کرو نا جس طرح یہ صحابہ رسول محبت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ حضور کے صحابہ کی توہین کرنے والا اللہ رب العالمین اس کو جواباً جو ہے وہ اسی لفظ سے منسوب کرتا ہے جو وہ صحابہ کی طرف لفظ منسوب کرے۔ اگر وہ پاگل کہتا ہے تو اللہ اسے پاگل کہتا ہے۔ اس طرح مجھے بتائیں جو پاگل کہے تو رب اسے یہ جواب دے تو جو انہیں کافر کہے کیا اللہ اسے کہے گا تو مومن ہے پکا؟ بتائیے بھائی، یہ تو گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا الا میں نے لا شیء الا، میں نے تیاری تو کچھ بھی نہیں کی، کوئی چیز بھی ایسی قابل قدر نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کیا وہ صحابی بے نمازی تھے؟ بولیے بھائی، روزہ چھوڑ دیتے تھے، احکام شرع پہ عمل نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میری نجات ہو جائے، تو کہنے لگے الا انی احب اللہ و رسولہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں محبت میں ہوں کامل، اعمال اتنے نہیں ہیں۔ تو آ کے ایک حدیث پاک میں اس نے کہا کہ ولا میرے پاس جو ہے وہ من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کثرت نماز، نہ کثرت روزہ، نہ کثرت صدقہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ قال انس، حضرت انس صحابی رسول کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا،
فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کبھی کسی قول سے، کبھی فعل سے، کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی چیز سے جتنی رسول اللہ کا یہ ارشاد سن کے ہمیں خوشی ہو گئی۔ کیا کہ انت ما من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگے کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے۔ وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گا، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، حضرت عمر کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے قیامت کے دن ان کی یہ محبت جو ہے وہ قیامت کے دن مجھے ان کے قریب کر دے گی۔ تو الحمدللہ ہم حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ صبح صبح انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ ہمارا سیریز چلے گا جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کی جو اختلافات، ایک تو موٹے موٹے اختلافات ہیں، انشاءاللہ اس پر مکمل جو ہے میں وسائل اصل گفتگو کروں گا، جیسے باغ فتق ہو گیا، امامت ہو گیا، خلافت ہو گیا، قرطاس ہو گیا، مختلف جو بھنگی چرسی اور یہ بیٹھ کے اپنی طرف سے نہ انہیں اصول شرع کا پتہ، نہ شرع کا، نہ تاریخ کی جو ہے وہ پرکھ کا پتہ ہے۔ آوازیں تو بڑی آتی ہیں، بڑے بڑے راویوں نے آوازیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان راویوں پر نہیں ہے، نہ جناب والا اخباروں پر ہے، ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا کی کتاب کوئی نہیں بدل سکتی، لیکن کون سی کتاب نہیں بدل سکتی؟ وہ قرآن ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ تو ہم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو اسی طرح ہی مانیں گے جس طرح اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا، یہاں اسی کے ضمن میں دو روایات پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں الشفاء کے اندر، فرمایا وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبَرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبَرُّهُمْ وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں قرآن میں، کہ میرے محبوب کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ میرے محبوب کی کیا کرنی ہے؟ توقیر کرنی ہے۔ فرمایا حضور کی تعظیم اور توقیر کا حکم جو دیا گیا ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ حضور کے اصحاب کی بھی تعظیم کی جائے، حضور کے اصحاب کی بھی تعظیم کی جائے، اور ان سے حسن سلوک کیا جائے، اور ان کا حق پہچانا جائے، اور ان کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی، کیونکہ حضور نے یہ جماعت تیار کی ہے۔ 1,44,000 وہ جنہوں نے آخری خطبۃ الحج سنا، وہ 1,44,000 تھے۔ حضور نے پوری دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کیا اور فرمایا ان کی اقتداء جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ حسن الثنا، اور ان کی تعریف کرنا بھی لازم ہے، یعنی زبان پہ ان کی برائیاں نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ تعریفیں۔ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ والاستغفار لہم، اور اپنی زبانوں سے ہم ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے، اور ان کے بارے میں بخشش کی دعائیں کریں گے۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ہم یہ کہیں گے، اور یہ بھی کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے یہ جو اصحاب ایمان لائے تیرے رسول اللہ پر، ان کو بھی بخش دے۔ بس ایک اور روایت سن لیں، اور یہ روایت ہے حضرت بشر حافی سے۔ حضرت بشر حافی وہ ننگے پاؤں رہنے والے ولی جنہوں نے توبہ کی تھی حالت شراب سے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا تو وہ ننگے پاؤں تھے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے جوتا نہیں پہنا، حافی ننگے پاؤں رہنے والا، اور جانور بھی ان کا ادب کرتے تھے کہ یہاں سے حافی نے گزرنا ہے۔ وہ پیشاب نہیں کرتے تھے جانور، لیکن ایک مرتبہ ایک جانور نے پیشاب کر دیا راستے میں، تو جس نے دیکھا اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا ہو نہ ہو بشر حافی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں، فضیل بن ایاز یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں بالاغا نہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہمارے بزرگوں سے کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد حجز التوبہ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن بدعتی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بدعتی کون ہے؟ جو ایسا عقیدہ بنائے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے۔ وَشَرُّ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُبْغِضُونَ لِأَصْحَابِ رسول اللہ، اور بدعتیوں میں سب سے شرارتی بدعتی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پہ بک بک کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں پاکستان، پوری دنیا کے اندر زیادہ کیسز کس پر؟ بالکل امن امان ہوتا ہے ہمارے شہروں کے اندر، باعث ذاکر آتا ہے، بکواس کر کے چلا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ جاتی ہے، زیادہ کیسز یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم التفتا الیہ، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کنہوں نے؟ حضرت فضیل بن ایاز کہتے، حضرت فضیل بن ایاز نے بشر حافی کی طرف دیکھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے فرمایا فقال علی، اور مجھے یہ کہا اجعل اوسک اعمالک عند اللہ حبک اصحاب نبیہ، تیرے اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اعمال ہیں سب سے پختہ تر عمل
नाकाबिल तस्खीर जो अमल है वो नबी पाक के सहाबा से मोहब्बत करना। सबसे पुख्ता तर अमल कौन सा है? हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करना। फरमाया आगे कहते हैं फ़इन्नक लौ क़दमतल मौक़िफ़ा बिमिस्लि क़ुराबिल अर्दि ज़ुनूबन ग़फ़रहा अल्लाहु लका। फरमाया अगर तेरे गुनाह मैदान महशर में जमीन के रेत के जर्रों के बराबर भी होंगे, ये एक मिसाल दी गई है कि रेत के जर्रों के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे, क़यामत के दिन ग़फ़रहा अल्लाहु लका, अल्लाह वो माफ़ कर देगा, अल्लाह वो माफ़ कर देगा। लेकिन वलौ जिअतल मौक़िफ़ा वफ़ी क़ल्बिका मिस्क़ाल ज़र्रतिन बुग़दन लहुम, लेकिन अगर तेरे दिल में किसी एक भी सहाबी के का बुग़्ज़ होगा, वो भी जर्रा भर, फरमाया लमा नफ़अका मा ज़ालिका अमलन, तो तेरा कोई अमल क़यामत के दिन काम नहीं आएगा, कोई अमल, यानी बड़े बड़े हज भी, उम्रे भी, तेरे तहज्जुद गुजारियां भी काम नहीं आएंगी अगर तेरे दिल में क्या होगा? किसी सहाबी का बुग़्ज़ होगा। वजह क्या है? ये जमात किसकी जमात है? रसूलुल्लाह की जमात है। उस्ताद कौन है? नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पाक वाल मुजालिसतो वल जवाहिरुल इल्म के अंदर अल्लामा दैनूरी अल मालिकी ने बयान किया, लिहाजा हमें चाहिए कि हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा से मोहब्बत करें और ऐसे बंदों के से हम तर्क ताल्लुक़ करें, उनके मजालिस में ना बैठें जिनकी सोबत में बैठ के सहाबा इकराम की, अहले बैत की, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलती जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।